السلام علیکم دوستو۔ پرانے دوست قیمتی ہوتے ہیں۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جو پہلی مرتبہ اسکول جاتے ہیں وہ بھی کچھ دن بعد کہنے لگتے ہیں کہ وہ میرا یا میری دوست ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے دوستوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی کے دوست چند ایک ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگرچہ دوستی اس کا نام ہے کہ تم اپنے دوست کو دفن کر دو یا وہ تمہیں دفن کرے۔ مراد یہ ہے کہ دوستی مرتے وقت تک کے لیے ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ صبح دوستی ہوئی اور شام میں ختم ہو گئی۔ لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے دوست آتے ہیں اور مختصر و طویل عرصے بعد رفتہ رفتہ دور ہو جاتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا، زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ساحل پر کھڑا ہو اور دوست لہروں کی مانند اس کے پاس آ رہے ہوں اور جا رہے ہوں۔ اس کی ایک وجہ لوگوں میں پائی جانے والی جذباتیت بھی ہے۔ بعض لوگ دوستی کے پہلے ہفتہ میں اپنی ساری محبت انڈیل دیتے ہیں، پھر ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، سو وہ نیا دوست ڈھونڈ لیتے ہیں۔ نمبر 2، انسان کی زندگی عمومی 2 ادوار میں سے گزرتی ہے۔ ایک دور وہ ہوتا ہے جب وہ کسی منزل کے تعاقب میں نکلتا ہے، سخت محنت، ریاضت اور مشکلات کا سینہ چیر کر کامیابی کا جوہر حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے لگائے ہوئے بیج تنا ور درخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی محنت اور کوشش کا پھل پانے لگتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ان دونوں ادوار میں دوست تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، نئے دوست ملتے جاتے ہیں اور پرانی دوستیاں ختم ہوتی جاتی ہیں، کسی ایسے پودے کی مانند جو عدم توجہ کے باعث سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال سے کامیاب لوگوں کو کئی طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ترقی و کامیابی کے حصول کے بعد نئے دوست و احباب کا جو حلقہ بنتا ہے وہ عام طور پر خوش آمدید، طفیلی اور نالائق لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پرانے دوستوں کا نعم البدل نہیں ہوتے۔ پرانے دوست جس انداز اور خلوص سے نصیحت، تنقید اور اصلاح کر سکتے ہیں وہ نئے دوستوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے پرانے دوست ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں اور غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور بہت سارے غلط فیصلوں سے انسان کو باز رکھتے ہیں۔ بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنا کوئی مخلص دوست کھو دیتا ہے یا پرانے دوستوں کو نظر انداز کرتا ہے، انہیں اہمیت نہیں دیتا، نئے کھوکھلے دوستوں پر ترجیح دیتا ہے، بالآخر اسے اس سب کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ نمبر 3، کچھ دوست پرانے، کچھ ابھی بنے ہیں۔ نئے پرانے دوستوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن جو لذت اور سکون پرانے دوستوں میں ملتا ہے وہ نئے دوستوں کے ساتھ میسر نہیں آتا۔ پرانے دوستوں سے جس انداز سے بات ہو جاتی ہے، نئے دوستوں کے ساتھ چاہ کر بھی وہ انداز نہیں بن پاتا۔ نمبر 4، لوگ پرانے دوست کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنا ماضی بھولنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے عروج کے علاوہ کچھ جانتا ہو۔ پرانے دوست بے تکلف ہوتے ہیں، وہ آپ کے ابتدائی زمانے کو جانتے ہیں اور اسی انداز سے بے تکلف ہوتے ہیں جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ اسی بے تکلفی کے باعث بسا اوقات انہیں ان کی کسی بات سے اپنا مصنوعی عزت میں فرق آنے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، اس لیے بھی یہ پرانے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اس حوالے سے بھی اپنی الجھنیں دوستوں سے بیان کر دے۔ صاحب فہم لوگ اس کیفیت کو سمجھ لیں گے۔ اگر میں اس نکتہ پر مکمل کلام کروں تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ پرانے دوست بہت قیمتی ہیں۔ یہ آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہیں اور گرتے وقت سہارا دیتے ہیں، جبکہ کامیابی کے حصول کے بعد وجود میں آنے والا دوستوں کا حلقہ اکثر جھاگ کی طرح ہوتا ہے، چند ایک ہی اس میں خالص سونے کے مانند ہوتے ہیں۔
باقی محض آنکھوں کے فریب کا سامان ہوتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اٹھیے، اگر آپ کا کوئی پرانا دوست توجہ نہ دینے کے باعث آپ سے روٹھا ہوا ہے تو اس کو منا لیں، کیونکہ پرانے دوست بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ نوٹ: بعض دوستیاں ختم کرنا شریعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ برے دوست چاہے نئے ہوں یا پرانے، ان سے دور اور محتاط رہنا چاہیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔